الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھ لیجیے بلند آواز سے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المحسومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا. صلوات اللهم صل على محمد وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. السلام عليك يا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین. السلام علیک یا بنت فاطمة الزہراء. السلام علیک یا عقیلۃ بنی ہاشم. السلام علیک ایتھا الصابرۃ المظلومہ زینب الکبریٰ بنت امیر المؤمنین. صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھنے کی زحمت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حدیث میں ہے کہ خطبہ اور بیان کے درمیان جو دعا مانگی جائے یقیناً وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے. مالک کائنات تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا ہم سب کی عبادات کو قبول و مقبول فرما. ہمارے مریضوں کو صحت کلی عطا فرما. عزاداران مظلوم کربلا جہاں کہیں بھی موجود ہیں عرضی و سماوی بلیات سے محفوظ فرما. تکفیری دہشت گرد گروہوں کے شر سے محفوظ فرما. سیرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور کردار زہرا سلام اللہ علیہا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. حجت دوران امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما. صدیقہ کبریٰ فی العالمین جناب زہرا کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. جو والدین اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان حال مالک کائنات ان کو اچھے پر عطا فرما. سرکار حجت ابن الحسن العسکری امام زمان علیہ السلام کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام زمان علیہ السلام کے اعوان و اصحاب میں شمار فرما. سب مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج کا دن بھی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ مخصوص کہ جس کا تذکرہ چند گھنٹوں میں ناممکن ہے، جس کے
کردار کی تاثیر نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہو سکے گی۔ اس ثانیہ زہرا، اس عقیلہ بنی ہاشم جس کا نام تو زینب ہے لیکن شہرت ام المصائب کی ہے۔ آج کیونکہ اس مختومہ کی پوری زندگی ان ناموں سے واضح ہے کہ ام المصائب، ام الرزایا، تو اگر یہ کہا جائے کہ اس مخدومہ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصائب و آلام سے عبارت ہے تو بے جا نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ ہم آج اس مخدومہ کا تذکرہ کریں۔ انشاءاللہ آج ساری مجلس اسی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات کے بارے میں ہوگی، اور اس سے جو ہمیں سبق ملے گا اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کہ کردار زینب ہے کیا، سیرت زینب ہے کیا، خود شخصیت زینب کیا ہے، کردار زینب کیا ہے۔ اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی سیرت یا ذات صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں، مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا سن 5 ہجری میں 5 جمادی الاول کو مدینہ منورہ میں عصمت و امامت و نبوت کے پاکیزہ ماحول میں دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ تربیت کے لیے سید الرسل نانا کی آغوش بھی ملی، سید الاولیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب جیسے بابا کی آغوش ملی، صدیقہ کبریٰ فی العالمین کائنات کی سب سے سچی خاتون، مخدومہ کائنات، مظلومہ کائنات جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش عصمت ملی، اور حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا جیسے جوانان جنت کے سردار معصوم امام بھائیوں کی معیت اور ان کا ساتھ نصیب ہوا، اور پھر محافظہ امام و امامت بن کے، ترجمان امامت بن کے سجاد اور باقر آل محمد کی حفاظت کی وہ ذمہ داریاں جو شاید کوئی مرد نہ نبھا سکتا، اس مخدومہ نے اپنی جرأت اور حوصلے کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو جس طرح نبھایا، تاریخ انسانیت میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ توجہ ہے میرے بھائی؟ درود پڑھنے کو کہا گیا کہ بلند آواز سے درود پڑھا جائے۔ ذاکر وائز کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اونچا پڑھا جائے یا آہستہ پڑھا جائے، بولا جائے یا نہ بولا جائے، لیکن حدیث نبوی ہے کہ جب میری امت کے لوگ مجھ پر اور میرے اہل بیت پہ بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں تو حکم ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، کہ اپنی آوازوں کو جب مجھ پہ درود بھیجو تو بلند کیا کرو۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ منافقت کو ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں، ترجمہ کیا ہے درود کا؟ سب پڑھے لکھے تشریف فرما ہیں۔ اے میرے اللہ، تو رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، یہی ترجمہ ہے نا؟ ٹھیک۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد رحمت اللہ عالمین ہیں، مجسم رحمت ہیں، اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اعظم ہیں ان کی 73 تعداد ہے، جن میں سے 72 کی تعلیم آپ نے
آپ نے آخری رسول کو عطا فرمائی اور ساتھ یہ حکم دیا کہ ان اسماء کی تعلیم اپنے اہل بیت کو بھی عطا کرو، تو سوائے منصب نبوت کے باقی سب کچھ مصطفیٰ نے اپنی آل کو بھی تفویض کر دیا، تو زہر رحمت بھی آل کو مل گئی۔ جی اب سوال یہ ہے کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ دعا کریں کہ میرے اللہ تو رحمت اللہ عالمین پر رحمت نازل فرما؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ میرے اللہ تو آل محمد پر جن کے پاس جو سراپا رحمت ہے ان پر رحمت نازل فرما؟ توجہ ہے نا؟ تو یہی سوال لے کے ایک شخص حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آگے سوال کرتے ہیں مولا حکم ہے درود پڑھو، درود وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شریک ہے، درود وہ عبادت ہے جو یقیناً قبول ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط قرار دیا گیا کہ اپنی دعاؤں سے پہلے درود پڑھ لو، آخر میں درود پڑھ لو۔ اللہ اول و آخر کو قبول کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں نے اس کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لیا، آخری بھی کر لیا، تو اب مجھے شرم آتی ہے کہ درمیانی حصہ قبول کیوں نہ کروں؟ ٹھیک، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ مجھ جیسا گناہگار، ہم جیسا خطاکار کوئی یہ دعا مانگے کہ میرے اللہ تو رحمت مجسم پہ رحمت نازل فرما۔ اب امام نے اس مسئلے کا جواب عملی صورت میں اس کے سامنے پیش کرنے کو کہا تاکہ بات سمجھ آ جائے اس کو۔ توجہ ہے؟ وہ عمل کیا تھا میں آپ کے سامنے وہی مثال رکھنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے ذہنوں میں یہ بات نقش کر جائے کہ ہم یہ جو دعا مانگتے کہ میرے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جبکہ وہ مجسم رحمت ہیں، انہیں تو رحمت کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو ایک گلاس لے آؤ، جگ میں ایک پانی لے آؤ۔ مثال سمجھ آ رہی ہے نا؟ جگ بھی آ گیا، گلاس بھی آ گیا، فرمایا آپ جگ سے اس میں پانی ڈالو، پانی ڈال دیا، اس کو رکھ لو اپنی گودی میں، اپنی گودی میں رکھ کے پانی ڈالنا شروع کیا، فرمایا اور پانی ڈالو، اور ڈالا، اور ڈالو، پیالہ بھر گیا، فرمایا اور پانی ڈالو، اب پانی اوپر سے گرنے لگ گیا، اس کے کپڑے تر ہونے لگے، امام نے فرمایا اور پانی ڈالو، اس نے اور پانی، اب پانی ڈالتا جا رہا ہے، امام کہتے ہیں اور ڈالو، عرض کرتے ہیں مولا آپ کا حکم آنا میرے لیے واجب، میں پانی ڈالتا جاؤں گا لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، پیالہ بھر چکا ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے مزید، تو آپ مسکرا کے کہتے ہیں میں نے تیرے ہی سوال کا تو جواب دیا ہے کہ محمد و آل محمد کا پیمانہ رحمت تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، اب جتنی بھی رحمت گرے گی وہ اچھل اچھل کے تمہارے اوپر پڑے گی، فائدہ تمہیں پہنچے گا، محمد و آل محمد تمہارے۔ بات سمجھ آ گئی تھی؟ تو عزیزان گرامی، یہ مخدومہ کائنات جناب زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول 5 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ سید الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا نام تجویز فرماتے ہیں، کیونکہ امیر المومنین کے بیٹوں اور بیٹیوں کے سارے نام رسول خدا نے رکھے تھے۔ اتنا ہی ان کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ جن کی نگاہوں نے چہرہ نبوت کی زیارت کی اور آغوش رسالت جنہیں تربیت کے لیے ملی ہو۔ بالاختصار عرض کروں گا کیونکہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ تربیت شروع ہوئی، عجیب زندگی ہے ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ بچپن ہے، باپ سے بھی سیکھ رہی ہیں، ماں سے بھی سیکھ رہی ہیں، نانا سے بھی سیکھ رہی ہیں، بھائیوں سے بھی سیکھ رہی ہیں، لیکن عجیب و غریب حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے اس بی بی کو۔ 4 سال کی تھی، خواب دیکھا، ماں کی گود میں بیٹھ کے بتانا شروع کر دی، اماں میں نے آج ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، ایک لقدر صحرا میں ہوں، طوفان آتا ہے، میں ایک درخت کے نیچے پناہ لیتی ہوں، زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، درخت تو کھڑ جاتا ہے، دوسرے کے نیچے جاتی، وہ بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، تیسرے چوتھے
5वें درخت کے نیچے جاتی ہوں، عجیب سے ٹوٹتا ہے، پہلے پتے ٹوٹتی ہیں، پھر ٹہنیاں ٹوٹتی ہیں، پھر تنا ٹوٹتا ہے، اور پھر طوفان اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ میرے سر سے چادر اتر جاتی ہے، خاردار جھاڑیوں میں پھنس جاتی ہے، میں نکالنے کی کوشش کرتی ہوں تو میری چادر تار تار ہو جاتی ہے۔ زہرا فرماتی ہے ابھی تہجد کا وقت ہونے والا ہے، تیرے نانا نماز کے لیے اٹھیں گے، اپنے نانا سے جا کے اس کی تعبیر پوچھئے گا۔ نانا کی گود میں بیٹھ کے سوال کر دیا نانا سے، نانا کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے، بیٹا وہ پہلا درخت میں تیرا نانا محمد ہوں، میرے بعد تم اپنی ماں زہرا کے دامن میں پناہ لوگی، وہ بھی دنیا سے چل بسیں گی، اپنے بابا کے زیر سایہ پناہ لوگی، وہ بھی شہید ہو جائیں گے، اپنے بھائی حسن کے زیر سایہ امامت پناہ لوگی، وہ بھی مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے جائیں گے، 5واں درخت تیرا بھائی حسین ہے، حسین کے دامن میں پناہ لوگی، لیکن حسین کربلا کے لقدق صحرا میں پہلے بیٹے قربان کر دے گا، بھائی قربان کر دے گا، اصحاب قربان کر دے گا، اور پھر آخر میں خود حسین شہید ہو جائے گا، اور پھر ایسی آندھی چلے گی کہ ظالم تیرے سر سے چادر چھین لے گا اور تجھے سر ننگے بازاروں اور درباروں میں جانا پڑے گا۔ اب زبان رسالہ سے جب اس خواب کی یہ تعبیر سنی تو بچپن میں چیزیں ذہنوں پر نقش ہو جاتی ہیں۔ یہ خواب بھی نقش ہو گیا بطول کی بیٹی کے دل و دماغ پہ۔ اب یہ میں نے عرض کیا عمر کتنی ہے؟ 4 سال کی۔ رسول اللہ دنیا سے گئے، جناب زینب یہ سارے منظر دیکھ رہی ہیں کہ کبھی جبریل دروازے پہ آ کے اجازت طلب کر رہا ہے، زینب دیکھ رہی ہے، کبھی اسرائیل آ کے اذن طلب کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے، جناب زینب دیکھ رہی ہیں، کبھی بھائیوں کے لیے جنت سے لباس آ رہا ہے، زینب دیکھ رہی ہیں، گھر میں فاقہ ہے، رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، بطول کچھ کھانے کو ہے، ابو الحسن کی طرف دیکھا، ابو الحسن نے زہرا کی طرف دیکھا، کوئی چیز گھر میں نہیں ہے کھانے کو، کیونکہ یہ کریم ہے، سخی خود کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، کریم وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا، تو یہ سخی نہیں ہے، یہ کریم تھے۔ جی سیدہ اٹھی، بابا بھی لاتی، مصلی عبادت پہ جا کے بیٹھ کی، پروردگار اپنی کنیز کی لاج رکھ لے، تیرا رسول بھی بھوکا ہے، تیرا ولی بھی بھوکا ہے، تیرے رسول نے کھانے کو مانگا ہے، تو جانتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو میری عزت رکھ لے۔ آسمان سے ایک تشت اترتا ہے جس میں سیب ہے، بہی دانہ ہے، اور اس میں پھل موجود ہیں، تشت اٹھا کے لا رہی ہیں بی بی، آپ نے بابا کے سامنے رکھ دیا، بیٹا یہ کہاں سے لائی ہو؟ کہا خدا نے جنت سے بھیجے۔ رسول اللہ خوش ہو کے کہتی ہے کہ میری بیٹی کیونکہ مریم کی بھی سردار ہے، اگر مریم کے لیے پھل آ سکتا ہے تو بطول کے لیے کیوں نہیں آ سکتا؟ جی کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سیدۃ نساء العالمین تو جناب مریم ہے، قرآن نے کہا ہے، تو آپ اپنی جدہ کو سیدۃ نساء العالمین کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں مریم سیدۃ نساء العالمین تھیں، لیکن وہ صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھیں، ہماری دادی زہرا حوا سے لے کر قیامت تک جتنی بھی عورتیں ہیں تمام کائنات کی عورتوں کی سیدہ سردار۔ اور یہاں اس روایت کو اگر تھوڑا سا اور آگے بڑھاتا چلوں، اس میں انار تھا، سیب تھا، بہی دانہ تھا۔ بی بی کہتی ہے کہ ہم کھانے میں مشغول ہوئے تو ایک سائل نے آواز دی، اے اہل بیت نبوت، جو کچھ تم کھا رہے ہو مجھے بھی کھانے کو دو۔ رسول اللہ نے فرمایا دفع ہو جا، دفع ہو جا، دفع ہو جا۔ امیر المومنین پوچھتے ہیں یا رسول اللہ فقیر کو ان لفظوں میں؟ آپ نے تو کبھی ایسے فقیروں کے نہیں کہا۔ فرماتے ہیں علی آپ نے سنا نہیں مانگنے والا سوال کیا کر رہا تھا؟ کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ جو تم کھا رہے ہو وہ مجھے دو۔ سائل ایسے سوال نہیں کرتا، سائل تو کہتا ہے بھوکا ہوں کھانے کے لیے کچھ دے دو۔
یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو یہ دے دو، یہ مانگنے والا شیطان تھا، اور شیطان کے لیے جنت کا پھل جو وہ حرام ہے۔ اس لیے میں نے کہا دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ توجہ ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ اس روایت کو بیان فرماتی ہیں کہ وہ تشت ہم جتنا پھل کھاتے تھے اتنا بڑھ جاتا تھا، ختم نہیں ہوتا تھا۔ کہا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی، انار غائب ہو گیا، امیر المومنین کی شہادت ہوئی، بہیدانہ بھی غائب ہو گیا۔ کہا سیب جو ہے یہ روز عاشور تک ہمارے پاس رہا، سیب روز عاشور تک ہمارے پاس رہا، کہ جب کربلا میں یہ اعلان ہوا کہ یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلا اتشانا، اے دنیا والو حسین کربلا میں پیاسے شہید کر دیے گئے۔ بی بی کہتی ہے کہ وہ سیب بھی غائب ہو گیا۔ حضرت امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی جو شخص میرے بابا حسین کی سحری کے وقت، تہجد کے وقت جا کے قبر کی زیارت کرے، اسے آج بھی وہ سیب کی خوشبو سونگھنے کو ملے گی۔ یہ امام کی ضمانت ہے۔ اور دیکھ لیجئے خاک کربلا جو اصلی ہے اس کو سامنے رکھو گے، آپ کو کہ عجیب سی اس کی خوشبو نظر آئے گی، سونگ کے چیک کر لیجئے گا۔ جو اصل کربلا کی مٹی اس کی خوشبو ہی الگ ہے۔ ایسا گرامی، جناب زینب سلام اللہ کی تربیت ہو رہی ہے، اور وہ منظر بھی جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب 28 صفر کو رسول رحمت کسر اقدس بطول کی آغوش میں آنکھیں کھلتی ہیں، بند ہوتی ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، سیدہ پوچھتی ہے کون ہو؟ کہا سائل ہوں، بہت دور سے آیا، اس نے باریابی چاہتا ہوں۔ فرمایا واپس چلے جاؤ، بابا کی طبیعت ناساز ہے، پھر کبھی آ جانا۔ سائل نے دوسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سائل کو یہ کہنے کے بعد کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ جو ہی آنسو رسول اللہ کے چہرہ انور پہ گرے، آنکھیں کھولی اور بے ساختہ یہ لفظ نکلے، فاطمہ میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ کیونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ نے آخری وقت مجبور کیا تھا، کچھ مانگنا چاہتی تو مانگو۔ نہیں میرے سرتاج، سب کچھ آپ کی وجہ سے، کہ نہیں ضرور مانگو۔ اور جب حکم دیا تھا تو جناب خدیجہ سلام اللہ نے یہی کہا تھا، اچھا آپ حکم فرمائے تو پھر مانگتی ہوں۔ اپنی 5 سالہ زہرا کو بلا کے، زہرا کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کے یہ فرمایا تھا، میرے سردار بس یہی مانگتی ہوں، میرے بعد زہرا کوئی رلائے نہ۔ تو رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں زہرا کو کوئی نہیں رلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی کہ آنسو جب گرے تو رسول اللہ بے ساختہ کہتے کہ میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ کہا کہ بابا ایک شخص بار بار اس نے باریابی چاہتا ہے۔ فرمایا جانتی ہو کون ہو؟ بابا کون ہے؟ کہا وہ جس نے کبھی کسی اجازت نہیں مانگی، اسرائیل ہے، اجازت دے دو۔ یہ منظر بھی زینب نے دیکھا کہ زہرا کے گھر میں اسرائیل بھی اذن زہرا کے بغیر قدم نہیں رکھ رہا۔ جس دروازے کے اصحاب کا یہ عالم ہو، میں نے ایک عالم بزرگوار سے سنا، سلیمان فارسی جس دروازے کا وہ غلام تھا، وہ خادم تھا، جن کے بارے میں خواہ محاورتاً صحیح یا حقیقتاً صحیح، جو بھی اس کے بارے میں کہہ لیجئے کہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے تھے، کسی نے پوچھا سلیمان زہرا کی چوکھٹ کا رنگ کیسا تھا؟ تو سلیمان فرماتے میں نے کبھی نگاہیں اٹھا کے دیکھا ہو تو بتاؤ۔ جی میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ زہرا کے دروازے کا رنگ کیا ہے۔ اسی دروازے پہ جب رسول اللہ کی رحلت کے بعد مسلمان تشریف لائے، جناب امام حسن علیہ السلام کی عمر 8 سال تھی۔ یہ عمریں ذرا نوٹ کر لیجیے، امام حسن علیہ السلام 8 سال کے ہیں، امام حسین علیہ السلام 7 سال کے ہیں،
جناب زینب سلام اللہ علیہا 5 سال کی ہیں اور جناب ام کلثوم 3 سال کی. اب ان عمروں کو ذہن میں رکھ لو کہ ان بچوں کا ظاہری طور پر کیا حال ہے. اور اس وقت علامہ قزوینی نے جو منظر کشی کی ہے، انسان کا جگر پھٹتا ہے خدا کی قسم، کہ جب مسلمانوں نے در زہرا کو آگ لگائی اور دروازے کو دھکا دیا اور بطول کا پہلو زخمی ہوا، بی بی نے چیخ کے کہا کہ ام ایمن یا فضہ میرا محسن شہید ہو گیا ہے جی، اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئی. منظر یہ تھا، اور مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچے لیے جا رہے تھے. کبھی زینب ادھر دوڑتی تھی، کبھی ماں کی طرف دوڑتی تھی، کبھی بابا کی طرف دوڑتی تھی، کبھی ماں کی طرف. یہی چھوٹے چھوٹے بچوں کا حالت تھا. ان حالات نے ان کے دل و دماغ پہ کیا اثر چھوڑا ہوگا جی. وہی زینب جو اپنی ماں کو دربار خلافت میں جاتے ہوئے دیکھتی ہیں، کنیزوں کے ساتھ جا رہی ہیں، لیکن جب کچھ دیر کے بعد واپس آئیں تو کمر جھکی ہوئی ہے، سر کے بال سفید ہیں. بعض علماء یہ جملہ بیان کرتے ہیں کہ جب گھر آئی تو زینب نے کہا بی بی شاید تو اپنا گھر بھول گئی ہے. کہا بیٹا مجھے پہچانو، میں تیری ماں زہرا ہوں، میں بھولنے والی نہیں ہوں. اب میں یہ کیا حالت بنا رکھی. اب اس چیز پہ اگر آج کل کی سائنٹیفک طریقے سے بھی میڈیکل یہ دیکھا جائے کہ چند لمحوں میں ایک انسان کے سر کے بال سیاہ سے سفید کیسے ہو سکتے ہیں، کمر کیسے جھک سکتی ہے، تو جب وہ تجزیہ کیا جائے تو پتا چلے کہ مصیبت کی جب انتہا ہوتی ہے نا تو پھر انسان پہ یہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ زہرا جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، واپس آئی تو سفید تھے. حسین جب صبح کربلا میں تھے تو بال سفید سیاہ تھے، اور جب عصر عاشور تھی تو داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے. یعنی مصائب و آلام نے اتنا، یہی آپ دیکھتے ہیں جناب زینب کا لقب ام المصائب ہے، لیکن جو مرثیہ جناب زہرا نے پڑھا ہے وہ زینب نے نہیں پڑھا. یاوت سبت علیہ مصائب اللہ عنہا. بابا تیری بات مجھ پہ اتنی ظلم ڈھائے کہ دنوں پہ آتے سے راتوں بدل جاتے، پہاڑوں پہ آتے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ ایک چھوٹا ظلم نہیں تھا کہ بال رنگ تبدیل کر گئے، کمر جھک گئی. یہ چیز بھی زینب کے دل و دماغ پہ ہے. اور پھر زہرا بابا کی رحلت کے بعد بار بار دروازے کو دیکھتی ہے، کوئی مدینے والا تو آئے پرسہ دینے کے لیے. زینب ماں کو پرسہ دیتی ہے، زہرا زینب کو پرسہ دیتی ہے. دونوں ماں بیٹیاں گلے لگ کے روتی ہیں، کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہوتا. ایک دن جب دروازے پہ شور ہوا تو زہرا پوچھتی ہے ابوالحسن کیا مدینہ کے لوگ مجھے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں؟ کہا نہیں، آئے ہیں زہرا سے کہو رونا بند کر دے. اس کے جواب میں زہرا نے 3 دکھ بھرے جملے کہے. عزیزان گرامی، زہرا بے ساختہ کہتی ہے ابوالحسن غاصبوا حقی فصبرتو، انہوں نے میرا حق غصب کیا، میں نے صبر کر لیا. قاتلوا محسنی فصبرتو، میرے محسن کو شہید کیا، میں نے صبر کر لیا. کسروا ظہری اضلاعی فصبرتو، انہوں نے میری پسلیاں توڑ دی، میں نے صبر کر لیا. لیکن میں اپنے بابا کے غم میں رونے پہ صبر نہیں کر سکتی. اگر مجھے روکا گیا تو بد دعا کروں گی. اپنی ماں کو دلاسا دیتی ہے زینب. اور پھر جب ماں کا جنازہ اٹھتا ہے تو یہی زینب ہے جو ماں کے جنازے کے اوپر کھڑی رو رہی تھی، جن کے حجاب کا یہ عالم تھا. ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک لمبے عرصے تک مدینہ میں پڑوسی رہا ہوں، لیکن میں نے ایک دن بھی زینب و کلثوم کی آواز نہیں سنی. کہ جب کبھی بطول کے بیٹھ کر یہ کہتی نا کہ ہم نے نانا کی قبر پہ جانا ہے تو حکم دیتے بیٹو ذرا چاند کی تاریک راتیں آنے دو، پھر میں تمہیں نانا کی قبر پہ لے جاؤں گا. جب چاند کی راتیں تاریک ہو جاتی اعلان کر دیا جاتا آج قبر رسول پہ کوئی نہ ہے، رسول کی نواسیاں جا رہی ہیں. اور جب قبر کے قریب پہنچتے تو
حسن سے کہتے بیٹا تم اپنی بہنوں کے پاس کھڑے ہو، میں جا کے تیرے نانا کی قبر کے چراغ خاموش کر لوں۔ حسن مولا کہتے بابا اس وقت تو کوئی آنے والی رات کی تاریکی ہے، اور یہ غیور امام یہ کہتے کہ ہو سکتا ہے کوئی اچانک زائر آ جائے اور تیری بہنیں زیارت میں مشغول ہوں، چراغ کی روشنی میں تیری بہن کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہو، مجھے علی کی غیرت اجازت نہیں دیتی کہ زینب کے سائے پہ بھی کسی نامحرم کی نظر۔ اور جن گرامی بابا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کرنے والی بی بی جب کوفہ میں اپنے بابا کے سر اقدس سے خون صاف کر رہی تھی، ایک طرف بیٹے بیٹھے تھے، ایک طرف بیٹی بیٹھی تھی، بیٹے اور بیٹیاں اپنے بابا کے سر کا خون صاف کر رہی ہیں۔ جب تمام امیدیں ختم ہو گئی نا کہ علی نہیں بچ سکتے اب، اور وصیتیں کرنا شروع کی، تو بعض علماء اس چیز کو بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے یہ فرمایا کہ بیٹو بیٹیوں، والدین کے ذمہ اگر کوئی واجب کام باقی رہ جائے نا تو اولاد اس کو پورا کرتی ہے۔ میرا ایک خطبہ شکشکیہ تھا جو مکمل نہیں ہو سکا تھا، اور میری ایک نماز کا سجدہ تھا جو ابن ملجم کی ضرب کی وجہ سے ادا نہیں ہو سکا تھا۔ کون ہے جو میرا سجدہ مکمل کرے گا؟ کون ہے جو میرے خطبے کو مکمل کرے گا؟ تو عزیزان گرامی زینب کہتی ہے بابا جو مشکل کام ہے میرے ذمہ لگا دو، جو آسان کام ہے بھائیوں کے ذمہ لگا دو۔ حسین نے آگے بڑھ کے کہا تھا بابا تیرا سجدہ میں مکمل کروں گا۔ زینب نے کہا بابا تیرا خطبہ میں مکمل کروں گی۔ جب زینب سے یہ سنا تو کہا بیٹا یہ خطبہ مسجد میں نہیں دینا، یہ خطبہ عورتوں میں نہیں دینا، اصحاب کے سامنے نہیں دینا، شرابیوں کا دربار ہوگا، تیرے بھائی کے قاتل کھڑے ہوں گے، کیا خطبہ دے لو گی؟ ہاں بابا میں خطبہ دوں گی۔ بعض روایات میں بیٹا ذرا مجھے قرآن تو سناؤ، مجھے اندازہ تو ہو جائے۔ جب بی بی نے اپنے بابا کے سامنے والا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کی آیت پڑھنا شروع کی نا، کہا بس بیٹا میں سمجھ گیا ہوں تو خطبہ دے لے گی۔ اور یہی وجہ عزیزان گرامی یہ زینب کا مقام ہے جو ترجمان امامت ہے۔ ترجمان امامت ہے۔ شام غریبہ جب سجاد کو بچا، محافظہ امامت بھی، ترجمان امامت بھی۔ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لیے، ماں کی وصیت ہمیشہ سوچا کرتی کہ بیٹا بھائی حسن کے 2 کفن بنانا۔ اب بہن کا بھائیوں کے معاملے میں معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے۔ 2 کفن فرماتی ہیں کہ جب میرے بھائی کے جنازے پہ تیر برسے اور حسن کا جنازہ قبرستان سے واپس گھر آیا تو مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی۔ ماں زہرا جانتی تھی کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسیں گے، کفن تبدیل کرنا پڑے گا، اس لیے ماں نے وصیت کر رکھی تھی۔ لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ حسین کے لیے کفن کی وصیت نہیں کی، کہا کہ مجھے اس وقت اس کا علم ہوا جب 11 محرم کو رسن بستہ بھائی کے لاشے کو بگور کفن چھوڑ کے میں کربلا سے کوفہ چلنے لگی تو مجھے ماں کی وصیت یاد آ گئی کہ زہرا نے اسی لیے وصیت نہیں کی تھی کہ میں بھائی کو کفن بھی نہیں پہنا سکوں گی۔ ایسا نہیں گرامی بڑی محبت تھی امیر المومنین کو بھی، بھائیوں کو بھی، اور خاص طور پر جو محبت حسین کو زینب سے تھی اور زینب کو حسین سے تھی اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ جناب زینب سلام اللہ کی جب شادی جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے ہوئی نا، جن کا لقب جواد العرب ہے، جنہیں عرب کے سب سے بڑے سخی، تو امیر المومنین نے وہاں نکاح میں ایک شرط رکھی تھی، بیٹا میری زینب بھائی حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر کبھی حسین کو وطن چھوڑنا پڑے اور زینب ساتھ جانا چاہے تو منع نہیں کرنا۔
اور یہی وجہ سے گرامی جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑنے لگے تھے نا، اور یہ منظر کشی بھی ایک عالم بزرگوار نے جنت البقیع میں بیان کی تھی، میں نے سنا کہ جناب زینب کی شادی کے تیسرے دن بعد امیر المومنین حسین مولا کے گھر پہنچے، دیکھا کہ حسین رو رہے ہیں، گھر میں چل رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ رو کے کہتے بابا تیسرا دن ہے، بہن زینب کی زیارت نہیں کر سکا۔ بھائی کو دلاسا دیا، بیٹے کو دلاسا دیا، زینب کے گھر پہنچے، وہاں بھی یہی منظر دیکھا کہ زینب گھر کے سین میں چل بھی رہی ہے، رو بھی رہی ہے۔ زینب تیری خوشیوں کے دن ہے بیٹا، تو کیوں رو رہی ہے؟ بابا تیسرا دن ہے، بھائی حسین کی زیارت نہیں کر سکی، دلاسا دیا۔ اور یہی وجہ ہے جن گرامی جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلنے لگا اور فہرست میں زینب کا نام جب زینب کو نظر نہ آیا تو بھائی سے پوچھا کہ اب میں ساتھ نہیں جاؤں گی؟ بہن میں محافظ شریعہ، تو جب تک تیرا بھائی تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا اس وقت تک ساتھ لے کے نہیں جاؤں گی۔ تو تاریخ کے جملے یہ نقل کیے گئے کہ زینب نے کہا بھیا بس اتنی انتظار کر لیجئے، میں اپنے چچا زاد سے جا کے اجازت مانگتی ہوں، اجازت مل جائے تو ساتھ لے جانا، اگر اجازت نہ ملے میرا جنازہ پڑھ کے جانا، تیرے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا نگرامی جناب زینب سلام اللہ علیہا جب مدینہ سے چلی ہیں تو امام کی مشیرہ بن کے چلی ہیں۔ حسین ہر معاملے میں زینب سے مشورہ کرتے ہیں، اسی سے اندازہ لگا لو جو امام کو مشورہ دینے والی ہوگی کتنی عظمت کی مالک۔ جی امام حسین علیہ السلام جسے شب عاشور یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ زینب مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا۔ اور میں عزیزان گرامی اس مخدومہ جو کہ باب الحوائج ہے، جس کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا، جس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ علی و بطول کی بیٹی ہے، ان معنوں میں معصومہ نہیں ہے جن میں 12 امام معصوم ہیں، لیکن تصور بھی کرنا گناہ ہے کہ ان سے کوئی ترک اولا بھی ہوا ہوگا۔ جی یہی وجہ کہ اس مخدومہ نے جو کچھ کہا وہ ہوا، ولایت تکوینیہ کی مالک تھی۔ کل بھی میں نے مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ جب بازار شام میں اسی بی بی نے حکم دیا تھا کہ بازار والوں خاموش ہو جاؤ، تو انسان کیا، حیوان تو حیوان کیا، اونٹوں کے گلوں کی گھنٹیوں نے بھی اس حکم کو سنا سمجھا اور خاموشی اختیار کر کے بتا دیا دنیا والوں تم ان کے مقام کو پہچانو یا نہ پہچانو، ہم ان کو پہچانتے۔ جناب زینب کے زیارت نامے میں یہ لفظ موجود ہے۔ ایسا گرامی جب یہ بی بی چلی ہے نا مدینہ سے، تو ایک چیز جو خاص طور پر علماء نے ذکر کی، زینب کی نگاہیں حسین پہ تھی اور حسین کی نگاہیں زینب کے محمل پہ تھی۔ مکہ سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے۔ مکہ میں یہی کیفیت رہی، جب تک بہن بھائی ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیتے چین نہیں آتا تھا۔ ماں زہرا کے بعد اپنی ماں کی مسند پہ بیٹھ کے بطول کی بیٹی ثانی زہرا بن کے اپنے اماں کے مشن کو لوگوں تک پہنچاتی رہی۔ لیکن یہاں عزیزان گرامی یہ بات اگر کہتا چلوں تو بے جان نہیں ہوگا، بڑا مقام ہے جناب زینب کا، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا، سیدۃ نساء العالمین ہے، لیکن زینب ثانی زہرا کہلاتی ہیں۔ یعنی زہرا کی ثانی تو موجود ہے، کوئی ثانی زینب نظر نہیں آتا، کوئی ثانی زینب نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ میرے بابا علی کے ساتھ
میرے نانا رسول کے ساتھ صرف میرے بابا علی ہوا کرتے تھے، جس جنگ میں بھی گئے وہ جنگ میں فاتح ہو کے واپس لوٹے۔ زینب مجھے مشورہ دو، میرے ساتھ میرے بابا علی کی شجاعت کے 4 وارث ہیں، مسلم ابن عقیل، محمد حنفیہ، سجاد اور قمر بنی ہاشم عباس۔ میں نے ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کرنا ہے، تو علماء کہتے بی بی نے کہا تھا محمد کو یہیں رہنے دو، مسلم کو کوفہ بھیج دو، عباس کی ضمانت آپ لے لو، سجاد جانے اور زینب جانے۔ مکہ سے چلے کربلا تک یہی صورت تھا، زینب کی نگاہیں حسین پہ، حسین کی نگاہیں زینب پہ۔ پانی بند ہوا، اور یہ محبت کی باتیں تھیں۔ جناب زہرا کی ایک وصیت یہ بھی ملتی ہے کہ زینب کو یہ وصیت کی تھی، بیٹا زینب میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میں رات کو اپنے بستر کے دونوں طرف پانی رکھتی ہوں کہ حسین پانی مانگے تو مجھے اٹھانے میں دیر نہ ہو، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا۔ ایک رات علی زہرا کی قبر پہ بیٹھے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، قبر زہرا ہلنے لگ گئی۔ زہرا قبر میں بے چین کیوں ہو گئی ہو؟ ابو الحسن میرے حسین کو پیاس لگی ہے، حسین نے پانی مانگا ہے، میری زینب سو رہی ہے۔ علی آئے، آ کے زینب کے سرانے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو برسنے لگ گئے۔ بابا کو روتے دیکھا، بابا رو کیوں رہے ہو؟ بیٹا تیرے بھائی حسین کو پیاس لگی ہے، تو سوئی رہی ہے، حسین نے پانی مانگا ہے۔ کہا آج جو سو لیا سو لیا، آج کے بعد زینب نہیں سوئے گی۔ اور زینب اس انتظار میں رہی کہ کب حسین پانی مانگے گا، مدینہ میں انتظار کرتی رہی، مکہ میں کرتی رہی، کربلا میں کرتی رہی۔ حضرت جب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا نا، اب زینب اتنی مجبور ہو گئی تھی کہ کہتی خدا کرے حسین مجھ سے پانی نہ مانگے۔ لیکن روز عاشور جب حسین نے آگے کہا نا کہ ایک گھونٹ پانی کا مل سکتا ہے، اس وقت زینب شب عاشور مشورے دیتی رہی۔ روز عاشور قربانیاں تیار کر کے بھیجتی ہیں، حسین لاشا اٹھا کے لاتے ہیں۔ ایت اللہ مدرسی نے یہ لفظ لکھے کہ کربلا کا ہر شہید شہید تھا، ایک مرتبہ شہید ہوا۔ زینب کربلا کی شاہدہ بھی ہے اور شہیدہ بھی ہے۔ شاہدہ یعنی گواہ، جس نے ہر شہید کو شہید ہوتے دیکھا، اور کہا شہیدہ اس لیے بے شک تلوار سے شہید نہیں ہوئی، لیکن ہر شہید کے لاشے پہ کھڑے ہو کے جو زینب نے گریہ کیا تھا وہ قتل ہونے سے کم نہیں تھا زینب کے لیے۔ کربلا کی شاہدہ بھی ہے، شہیدہ بھی ہے۔ ایسا نے گرامی، جب تک حسین زندہ رہے زینب کو حوصلہ تھا کہ میرا بھائی موجود ہے، لیکن جب حسین شہید ہو گئے، جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے کہ محسنہ امامت بھی ہے، محافظائی امامت بھی ہے، اور ترجمان امامت بھی ہے۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار فرمایا کرتے تھے کہ کیا وجہ ہے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رسول اللہ شہید ہوئے دنیا سے کہے نہ سے آندھی چلی، نہ خون کی بارش برسی، نہ زلزلے آئے؟ زہرا شکستہ پہلو دنیا سے چلی گئی، نہ خون کی بارش برسی، نہ زلزلے آئے، نہ سے آندھی چلی۔ امیر المومنین شہید ہوئے، نہ زلزلے آئے، نہ خون کی بارش برسی نے۔ حسن مجتبیٰ کے جنازے پہ تیر برسے، نہ سے آندھی چلی، نہ زلزلے آئے۔ کیا وجہ کہ روز عاشور ادھر اعلان ہوا کہ یا اہل العالم قد قتل الحسین بکربلا، ادھر جبرائیل کا یہ مرثیہ پڑھنا تھا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آنے لگ گیا۔ فرمایا یہ وجود حجت خدا کی عظمت تھی کہ ایک حجت خدا حسین شہید ہو گئے تھے، اور دوسرے حجت خدا سجاد پہ غشی طاری تھی۔ اس وقت جناب زینب نے حجت خدا کو بچانے کے لیے، اس کائنات کو بچانے کے لیے، اس دنیا پہ جو سب سے بڑا احسان کیا
خیموں کی طرف بار بار بڑھتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے، بڑھتی ہے، پیچھے ہٹتی ہے۔ ایک راوی کہتا ہے میں نے کہا بی بی تیری کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی؟ کہا اور تو کہ نہیں، میرے حسین کا سجاد خیموں میں ہے اور خیموں کو آگ لگ چکی۔ کہا میں تیری مدد کروں، کہ تیرا احسان ہوگا۔ آگے بڑھا کر نہیں، آگ کے شعلے اجازت نہیں دیتے۔ اس وقت کہا تیرا لگتا جو کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر کہا اور زینب بنت علی جلتے ہوئے خیموں میں چلی گئی۔ آزاد اور خدا جانے کس طرح زینب نے دھوئے کے تاریک بادوں میں سجاد کو ڈھونڈا۔ بیٹا اٹھو، خیموں کو آگ لگ چکی ہے، سجاد پہ غشی تاری تھی، پاؤں کی تلیاں ملی، غشی سے افاقہ ہوا۔ بیٹا اٹھو، خیموں سے باہر چلو، اماں مجھ میں اٹھنے کی طاقت نہیں ہے۔ انہیں جلتے ہوئے خیموں میں زینب بیٹھ گئی اور سجاد ماں کی پشت پہ سوار ہو جاؤ۔ ازادر اور زینب نے سجاد کو اپنی پشت پہ اٹھایا، جلتے ہوئے خیموں سے امامت اور امام کو بچا کے، سجاد کو بچا کے جب باہر نکل رہی تھی نا، ایک مرتبہ مقتل کی طرح منہ کر کے کہا بھیا تو نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، میں تیرے سجاد کو بچا کے لا رہی۔ اس وقت سجاد سے پوچھتی ہیں بیٹا ہم خیموں میں جل مریں یا باہر نکل جائیں؟ کہا جل مرنا حرام ہے، باہر نکل جاؤ۔ بیٹا ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، خاک کربلا اٹھا کے پھوپھیوں کے سر میں ڈال کے یہ سجاد نے منصب عطا کیا تھا، انت عالمت غیر معلمہ، پھوپھی اماں تم عالمہ ہو، تمہیں پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ تم کہتی جاؤ گی سجاد تائید کرتا جائے گا۔ عزیزان گرامی کتنا رتبہ ہے زینب کا کہ ترجمان امامت بن کے، ترجمان معصوم بن کے، جس کے ایک ایک عمل کی تائید و تصدیق سجاد کر رہے ہوں، کتنی عظمت کی مالک ہے۔ عزیزان گرامی یزیدیوں نے حسینی خیموں کو آگ لگا کے یہ سمجھا تھا کہ حسین کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن زینب نے حسینیت کو اس طرح زندہ کیا کہ آج یہ دنیا میں عزاخانے، یہ امام بارگاہیں، یہ جتنی مجالس ہیں، یہ حسین کا خیمہ نہیں تو اور کیا؟ ہم اس وقت بھی حسین کے خیمے میں بیٹھے، یہ پوری کائنات حسین کا خیمہ بن چکی۔ یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ حسین کا خون کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، لیکن یہ زینب تھی کہ جس نے حسین کی قربانی کو زندہ جاوید بنا دیا۔ اور 11 محرم کو جناب زینب کی یہ لفظ ہیں، جب رسن بستہ بے پلان اونٹوں پہ سوار ہو کے بطول کی بیٹیوں کو مقتل سے گزارا گیا نا، تو سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی کے آثار تھے۔ 2 روایتیں ہیں زیادہ کہ زینب نے اپنے آپ کو محمل سے گرا دیا۔ اس کی علت یہ بیان کی گئی کہ جب سجاد کے چہرے کو دیکھا نا کہ یہ جوان بیٹا مرنے سے پہلے مر جائے گا، تو زینب نے اپنے آپ کو بے پلان اونٹ سے گرا دیا۔ سجاد دوڑتے ہوئے اماں یہ کیا کیا؟ اس وقت فرماتی ہے بیٹا تو نے یہ کیا صورت بنا رکھی ہے؟ اس وقت سجاد رو کے کہتے ہیں اماں اگر سجاد مر نہ جائے تو اور کیا کرے؟ جس کی بہنیں مائیں پھوپھیاں سر ننگے کھڑی ہوں، رسن بستہ ہوں، جس کے بابا کا لاشا میں گور و کفن پڑا ہو، وہ سجاد مر نہ جائے تو اور کیا کرے؟ صرف اس لیے کہ سجاد کی توجہ ہٹ جائے، زینب نے یہ کیا۔ کربلا میں سجاد کو جلتے ہوئے خیموں سے جب باہر لائی، خون کی بارش رک گئی، زلزلے رک گئے، طوفان رک گئے۔ تو عزیزان گرامی یہ پوری انسانیت پہ زینب کا احسان تھا۔ اور پھر ہمارے ایک استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب تک حسین زندہ تھے نا، زینب کو روتے ہوئے دیکھا گیا، لیکن جب حسین شہید ہو گئے اس کے بعد زینب کو کسی نے روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ روتی ہوگی لیکن سامنے نہیں کہا، اس لیے کہ اب ان مظلوموں کی ذمہ داری زینب کے ذمہ تھی۔
زینب نے یہ سوچا اگر میں روؤں گی تو عورتیں روئیں گی تو بچے روئیں گے، تو کون اس قافلے کو سنبھال کے لے جائے گا؟ اس لیے کہا کہ زینب جو ہے وہ بھائی کی شہادت کے بعد روتی ہوگی، روتا ہوا کسی نے دیکھا نہیں۔ 2 موقع ملے پھر زینب کو جی بھر کے رونے کے۔ ایک اس وقت جب سجاد نے آ کے یہ کہا کہ اماں یزید نے کہا ہے قیدیں ختم ہو گئی ہیں، مدینہ جانا چاہو مدینہ چلے جاؤ، کربلا جانا چاہو کربلا چلے جاؤ۔ نہیں سجاد، میں جب تک بھائی کی مجلس نہیں کر لوں گی، بھائی کا ماتم نہیں کر لوں گی، اس وقت تک زینب شام سے نہیں جائے گی۔ اجازت ملی، کالے کپڑے آویزاں کیے گئے، پہلی مرتبہ بطول کی بیٹی کو کھل کے رونے کا موقع ملا۔ اب سوچئے جو 1 سال سے اپنے غم پہ جبر کیے ہوئے ہو اور اسے رونے کا موقع جب ملے تو پھوٹ پھوٹ کی روئی زینب۔ بھیا تیرے بعد ہماری چادریں چھینی گئی، بھیا تیرے بعد ہمارے ہاتھ باندھے گئے، ہمیں بازاروں درباروں میں خطبے دینا پڑا۔ کربلا سے یہ قافلہ لے کے چلی زینب۔ 11 محرم کی صبح یہ قافلہ چلا ہے اور شام سے پہلے کوفہ پہنچ گیا تھا۔ 90 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ ظالم اتنے تیز اونٹ دوڑاتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کی گود میں تھے ان کے ہاتھ چھوٹ جاتے، نیچے گر جاتے، اونٹوں کے پاؤں تلے روندے جاتے۔ ماں حسرت بھری نگاہوں سے دور سے کہتی اللہ کے حوالے میرے لال تیری ماں بہت مجبور ہے۔ سب کچھ زینب دیکھ رہی تھی اور اپنے سینے پہ جبر تھا۔ اس لیے کہا السلام علیکہ یا جبل صبر، کہ اے صبر کی پہاڑ بی بی آپ پہ ہمارا سلام۔ اور یہی مخدومہ جب کوفہ میں آئی تھی بابا کے زمانے میں، بڑی زر و تکریم کے ساتھ آئی تھی۔ حسین مولا نے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا کہ اعلان کر دینا کوئی زن و مرد باہر نظر نہ آئے، رات کے وقت سفر شروع کرنا، پردہ دار آرام دہ محول بنانا۔ حسن بیٹا جب میری بیٹی زینب کہے نا ہم تھک گئی ہیں تو قافلہ وہیں روک دینا، اور جب کوفہ کے باہر پہنچو تو مجھے اطلاع کرنا، زینب کا میں خود استقبال کروں گا۔ یہ وہ وقت تھا جب علی خلیفہ تھے کوفہ میں، بھائیوں کی نگرانی میں بہنیں جب کوفہ پہنچی تھیں، امیر المومنین نے اعلان کر دیا تھا کوفہ کے زن و مرد کوئی باہر نظر نہ آئے، آج علی و بطول کی بیٹیاں پہلی مرتبہ کوفہ میں آ رہی ہیں۔ بازار سنسان ہے، رات کا وقت ہے۔ علی مولا کوفہ کے باہر گئے، اپنی بیٹیوں کی اونٹوں کی مہار تھامی اور لے کے جب بازار میں داخل ہوئے تب بتانا شروع کیا زینب اس بازار کا یہ نام ہے، بیٹا دربار کو یہ راستہ جاتا ہے، بیٹا چوک کا یہ نام ہے۔ اس وقت زینب بے ساختہ رو کے کہتی ہے بابا مجھے یہ بازاروں اور درباروں کے نام راستے کیوں بتلا رہے ہو؟ کہا بیٹا ہو سکتا ہے کبھی تجھے آنا پڑے۔ اور جب بیت الشرف پہ پہنچی کوفہ کی عورتیں درخواستیں لے کے آ گئی تھیں کہ ہم تیری بیٹی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ امیر المومنین نے کہا کہ میری بیٹی تھکی ہوئی ہے، چند دن آرام کرنے کے بعد جب اجازت دی نا، کہا دیکھو ایک ایک کر کے جانا، اکٹھی نہ جانا۔ میری زینب نے کبھی بھیڑ نہیں دیکھی، جو بھی عورت جاتی تھی خوش جاتی تھی، جب واپس لوٹتی تھی نا تو روتے ہوئے، جب تیسری چوتھی عورت روتے ہوئے لوٹی نا، علی پوچھتے ہیں کوفہ کی عورتوں جاتی ہو خوش ہوتی ہو، لوٹتی ہو روتی کیوں ہو؟ کہا مولا نہ پوچھئے، جب زینب کی زیارت کے لیے جاتے ہیں شوق زیارت ہوتا ہے، خوش ہوتی ہے، لیکن جب زینب کے سامنے پہنچتی ہے نا، زینب ایک مرتبہ اپنے سر سے چادر اتار کے کہتی ہے کوفہ کی عورتوں مجھے اس حالت میں دیکھ لو، ہو سکتا ہے مجھے کبھی آنا پڑے، مجھے ذرا سمجھ کے پتھر مارنا۔ احسان اکرامی، وہی زینب جب 11 محرم کو کوفہ میں داخل ہوئی تھی، مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے، اس لیے قافلے کو وہاں روک دیا گیا تھا تاکہ بازار و دربار سج جائیں۔ جب قافلہ دربار کی طرف جانے لگا تو فضہ سے کہا جناب زینب نے بے غیرت سے کہو یا ہمیں چادریں دے دے یا ہمارے ہاتھ کھول دیجئے، ادھر سے لے جائے جس سے نامحرم موجود نہ ہو۔ تو بے غیرت نے جواب دیا تھا فضہ جا کے زینب سے کہہ دو تم کوفہ کی شہزادی بن کے نہیں آئی، ابن زیاد کی قیدن بن کے آئی ہو، جہاں سے ہمارا جی چاہے گا تمہیں لے کے جائیں گے۔ دربار میں پہنچی، خدا جانے کس طرح
غیرت نے ایک مرتبہ حسین کی شان میں گستاخی کی نا، ترجمان امامت محافظہ امامت سجاد کو بڑھ کے عرض کرتی ہے، بیٹا سجاد اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بے غیرت میرے بھائی کو بے نماز کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے کہ میں اپنے بھائی کی عظمت کا خطبہ پڑھوں۔ دربار کوفہ تھا، ابن زیاد ملعون بیٹھا تھا، درباری تماشائی موجود تھے، جب اجازت طلب کی نا تو جناب سجاد نے یہ کہا، اماں اجازت تو ہے لیکن آج خطبہ اپنے لہجے میں نہیں دینا، بابا علی کے لہجے میں دینا ہے۔ یہ یہاں تیرے بابا کے خطبوں کی صدا گونجتی رہی ہے۔ ازادہ جناب زینب کو جب امام نے اجازت دے دی نا تو ایک مرتبہ جناب زینب کی خطبے کی آواز گونجی تو دربار میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اسی دربار میں علی کا ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف، جس کی ایک آنکھ جبل میں اور ایک سفین میں شہید ہو گئی تھی، کئی مرتبہ کہتا تھا مولا مجھے آنکھیں لے دو۔ مولا فرمایا کرتے تھے عبداللہ تو نے آنکھیں لے کے کیا کرنا ہے؟ اپنے ساتھی کا کندھا ہلا کے کہتا یار مجھے بتاؤ یہ علی کا کون سا بیٹا خطبہ دے رہا ہے؟ کہتا شکر کر تیری آنکھیں دی، علی کا بیٹا نہیں، علی کی بڑی بیٹی زینب خطبہ دے رہی ہے۔ یہ سننا تو تڑپ کے کہتا ہے زینب اور شرابی کے دربار میں۔ کہا اس کے سر پہ چادر نہیں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ نجف کی طرف منہ کر کہتا ہے مولا صدقت یا امیر المومنین، مولا آپ نے سچ فرمایا تھا، آج اگر آنکھیں ہوتی تیری بیٹیوں کو سر ننگے دیکھنا پڑتا۔ ایک ظالم سے تلوار چھینی، کئی ملعون واصل جہنم کیے، ازادر و قیدی بن گیا، رشتہ داروں نے رہائی دلائی، گھر پہنچا، اس کی 4 سالہ بیٹی، رات کے وقت اس کے گھر پہ شب خون مارا گیا۔ بیٹی سے کہتا ہے بیٹی مجھے بتاتی رہو کدھر سے حملہ ہوتا ہے، بتاتی رہی، دفاع کرتا رہا، پھر قیدی بن گیا۔ جب دوبارہ قیدی بنا کے اسے دربار کی طرف لے جانے لگے نا تو اس کی 4 سالہ بیٹی کہتی ہے بابا تم تو دربار جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اس وقت عبداللہ کہتے بیٹا تو بھی میرے ساتھ دربار چلی آؤ۔ یہ سننا تھا، چیخ مار کے کہتی بابا کیا کہہ رہے ہو؟ علی کے اصحابی کی بیٹی شرابی کے دربار میں جائے؟ اس وقت رو کے کہتے ہاں بیٹا علی کی بیٹی زینب بھی دربار میں ہے، کلثوم بھی دربار میں ہے، حسین کی سکینہ بھی دربار میں، جہاں سکینہ آ جائے گی تو بھی ساتھ جا۔ ابن زیاد ملعون نے حکم دیا سجاد کو قتل کر دو۔ زینب نے اپنے آپ کو سجاد کے اوپر گرا دیا کہ پہلے مجھے قتل کرو پھر سجاد کو قتل کرنا۔ خدا جانے کس طرح زینب سجاد کو بچا بچا کے لا رہی ہے، نسل امامت کی حفاظت کر رہی ہے۔ شام کس طرح پہنچی؟ افسوس یہ ہے کہ وقت نہیں ہوتا، وگرنہ یہ چھوٹا سفر نہیں ہے، ایک ایک قدم قدم پہ بطول کی بیٹی تاریخ رقم کرتی گئی۔ شہیدوں کے سروں کے مختلف معجزات، کئی شہروں میں جنگیں ہوئی، کئی شہروں میں یزیدیوں نے جشن منائے، کئی جگہ پہ لوگوں نے پتھر مار کے یزیدیوں کو شہروں میں داخل نہیں ہونے دیا۔ یہ سارے منظر دیکھتی آئی بطول کی بیٹی، اور جب حلب میں پہنچی یا کوئی اور بستی تھی، کیونکہ جب حملے شروع ہو گئے نا تب یزیدیوں نے سروں کو چرچوں میں رکھنا شروع کر دیا، عیسائیوں کے کلیساؤں میں رکھنا شروع کر دیا، اور سر حسین کی وجہ سے کتنے عیسائی مسلمان ہوئے۔ تو جب کسی پادری سے پوچھا گیا نا کہ یہ کون تھے، کب آگے تھے، کہاں کے رہنے والے، مدینہ کے، کیا نام کیا ہے؟ حسین۔ یہ سنتے ہی تڑپ گیا کہ حسین کہیں وہی تو نہیں جو مباہلہ میں اپنی ماں زہرا کے ساتھ آیا تھا؟ یہ کہیں اسی زہرا کی بیٹیاں تو نہیں؟ بتایا ہاں اسی زہرا کی بیٹی ہے۔ آگے بڑھ کے سجاد سے کہتا ہے قیدی کچھ چاہیے تو بتا دو، اگر احسان کر سکتے ہو تو چادریں لے آؤ۔ ازادارو آج بھی عیسائی ہمیں تانے دیتے ہیں، مسلمانوں تم کس کے مسلمان ہو؟
ہم رسول زادیوں کو چادریں پیش کرتے رہے، یزیدی نو کے نیزہ سے چھینتے رہے۔ ایت العظمہ شیخ حافظ بشیر حسین نے فرمایا کہ شام غریبہ آسانی سے چادریں نہیں چھین سکے ظالم، بیویوں نے دونوں ہاتھوں سے چادروں کو پکڑا ہوا تھا، دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ جب پورا زور لگا چکے چادریں نہ چھین سکے نا، تو پھر نیزے مارنا شروع کیے، تلواریں مارنا شروع کیا۔ جب بیویوں کے ہاتھ اور سر زخمی ہونا شروع ہوئے نا، تب جا کے بیویوں کے سروں سے چادریں چھین سکے تھے۔ اور یہی وجہ کہ جس دکھ بھرے جملے کا اظہار زینب نے شام غریبہ کو کیا تھا نا، وہ بھائی کی شہادت پہ بھی نہیں کیا تھا۔ جب چادر لٹی تھی تو بابا کی طرف منہ کر کے کہا تھا، واہ بتا واہ جابا، بابا میری چادر چھن گئی۔ کس طرح سر ننگے خطبے دیتے ہوئے بطول کی بیٹی مختلف شہروں سے گزرتی ہوئی شام میں پہنچی۔ شام کا زندان چھت نہیں تھی، سردی اور گرمی براہ راست پڑتی تھی قیدیوں پر۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا، بیویاں اپنے بچوں کو لے کے مشرقی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی، جب سورج ڈھل جاتا مغربی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو جاتی۔ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا نا، تو اپنے پیاروں کو سینے سے لگا کے اتنی سخت زمین گرم ہو جاتی کہ کبھی ایک پاؤں اٹھاتی، دوسرا رکھتی، دوسرا اٹھاتی، دوسرا رکھتی۔ اور حالت یہ تھی کہ بیویوں کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، امام زمان علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جن کے چہروں کی جلد جل کے بدل گئی تھی، رنگ تبدیل ہو گیا تھا، میرا ان پہ سلام ہو۔ اور اس طرح رنگ بدلا تھا جب سجاد اپنی پھوپھیوں کو لے کے مدینہ پہنچے تھے نا، تو زینب کا سکا بھائی محمد حنفیہ پہچان نہیں سکا تھا زینب کا۔ ایسا دارو بازار کے خطبے اور پھر دربار کا خطبہ، مولا سجاد کا ہو یا جناب زینب کا، پڑھ کے دیکھیے اس میں امامت امیر المومنین کا تحفظ کیا گیا ہے۔ عزادارو، خدا جانے کس طرح بطول کی بیٹیوں نے زندان میں 1 سال گزارا، کس طرح زینب نے ان کو دلاسے دیے، کس طرح سکینہ کو سجاد نے شام کے قبرستان میں دفن کیا۔ زینب کے خطبوں نے یزیدیت کی ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ وہی زینب جو بھائی کے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جب کربلا سے چلی نا تو حسین کی نگاہیں زینب پہ تھیں، حسین کے سر اقدس کی آنکھیں کھلی تھیں، زینب کو دیکھ رہے تھے۔ زینب کی نگاہیں بھائی کے سر پہ تھیں۔ کربلا سے کوفہ تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے۔ کربلا سے شام تک زینب حسین کو دیکھتی گئی، حسین زینب کو دیکھتے گئے۔ لیکن عزادارو، جب یہ قافلہ بازار شام میں پہنچا اور بے غیرتوں کو ہجوم بڑھا، آگ اور پتھروں کی بارش شروع ہوئی، تو ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، حسین کی آنکھیں بند تھیں۔ اس وقت زینب کہتی، بھیا میں نے تیرا امتحان 70 قدم پہ دیکھا تھا، اب میرا امتحان شروع ہے، تو نے آنکھیں بند کر لی ہیں، بھیا تو قرآن پڑھے، لوگ تیری طرف متوجہ ہو جائے، شاید میرا پردہ بچ جائے۔ لوگ کے نیزہ پہ سر حسین نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی نا، تو بازار میں ایک عجیب کیفیت تھی۔ اسی زینب کی ایک شاگردہ کی کنیز بازار میں آ گئی،
دیکھا چند سر نو کے نیزہ پہ ہیں، ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، چند بیویاں جن کے سروں پہ چادریں نہیں، دوڑتی ہوئی گھر گئی، جا کے ام حبیبہ اپنی مالکن کو کہا کہ تو کہا کرتی تھی میرے مدینہ کے سردار بڑے قاری قرآن ہیں، میں ایک عجیب قاری قرآن دیکھ کے آئی ہوں جس کا دھڑ خدا جانے کہا، جس کا سر نو کے نیزہ پہ ہے، سر پہ چادر اوڑھ کے چلنے لگی۔ کہا کہ میری مرشد ذاتی نے وصیت تو کی تھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا، لیکن میں دیکھوں تجھے یہ کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ آگی بازار میں بغیر تو کو ہجوم دیکھا، چند قیدی ہیں، چند بچے ہیں، چند عورتیں ہیں، اپنے آپ سے کہتی کس سے پوچھوں یہ کون ہے کون نہیں؟ خیری قیدیوں سے پوچھتی ہوں۔ آزاد رو آگی جناب زینب کے پاس آ کے سلام کیا، بی بی نے سلام کا جواب دیا۔ بعض علماء تو یہ بھی کہتے زینب نے کہا ایک مرتبہ پھر سلام کرو، پھر سلام کیا، ایک مرتبہ پھر سلام کرو۔ کہا بی بی شاید لگتا ہے تم سلاموں کے لیے ترس رہی ہو۔ آزاد رو اس وقت پوچھتی ہے بی بی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ یہ سننا تھا، کہتی ہے کہ مدینہ تو رسول کی مدینہ کے رہنے والی ہو۔ تڑپ کے کہتی ہے کہ مدینہ کے کس محلے کے رہنے والی ہو؟ کہا محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہو۔ یہ سننا تھا، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئی۔ محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہو؟ محلہ بنی ہاشم میں کہاں رہتی ہو؟ روضہ رسول کے کس طرف رہتی ہو؟ کہا روضہ رسول کا سایہ میرے گھر کے سہن میں پڑا کرتا تھا۔ پریشان ہوتی کہ ام حبیبہ ایک مرتبہ رو کے کہتی ہے بی بی جب تجھے قیدی کیا گیا تھا اگر تو میرے آقا حسین کے پاس چلی جاتی نا تو میرا حسین ضمانت دے دیتا، کسی کی مجال نہیں تھی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ڈالتا۔ کہا بی بی اس وقت حسین موجود نہیں تھے، کہا میرے حسین کا ایک قمر بنی ہاشم بھائی عباس تھا، اس کے پاس چلی جاتی، وہ تیری ضمانت دے دیتا۔ کہا بی بی وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ اس وقت کہتی ہے میرے حسین کا ایک 18 سال کا ہم شکل پیغمبر بیٹا علی اکبر تھا، اگر اس کے پاس چلی جاتی وہ تیری ضمانت دے دیتا۔ بی بی وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ آزاد اس وقت کہتی ہے بی بی اگر تو میری آقا زادی کے پاس چلی جاتی نا، میری مرشد زادی نے بڑے قیدی چھڑائے ہیں، وہ تیری ضمانت دے دیتی۔ یہ کہنا تھا۔ زینب پوچھتی ہے تیری مرشد زادی کا نام کیا ہے؟ یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ کہتی ہے خبردار قیدی عورت، اس بازار میں اس نجس ماحول میں میں اپنی آقا زادی کا نام لوں؟ اس وقت زینب کہتی ام حبیبہ کیا تو اپنی آقا زادی کو پہچان لو گی؟ چہرے سے پریشان بال ہٹائے آزادہ رو کہا کہ ام حبیبہ مجھے پہچانو، میں تیری آقا زادی زینب ہوں۔ یہ سننا تھا۔ رو کے کہتی ہے حسین کہاں گئے؟ کنوں کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ عباس خولی ملعون کے گھوڑے کی گردن میں جس کا سر لٹک رہا ہے، عباس علی اکبر سب شہیدوں کے کہا سجاد کہاں ہے؟ کہا وہ باپ بیٹا دونوں ایک ہی رسی میں گئے، جو کمر جھکائے اونٹوں کی مہاریں کھینچ رہا ہے نا، یہ میرا بیمار سجاد۔ ایسا نے کرامی خدا جانے کس طرح شام کی مصیبتیں گزار کے جب قیدیں آزاد ہوئیں، بی بی نے کہا پہلے کربلا جائیں گے۔ اب ان لوگوں سے ایک سوال کیا کرو جو یہ کہتے تم روتے کیوں ہو؟ حسین جب مدینہ سے چلے تھے نا تو 53 اونٹوں پر بچے اور عورتیں تھیں، اور آج سجاد جب شام سے قید رہا ہونے کے بعد روانہ ہونا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یزید مجھے 3 محمل چاہیے، ان سے پوچھو 50 اونٹوں کے مسافر کہاں گئے؟ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک اونٹوں کے پاؤں تلے رام دیے گئے۔ چند بیبیوں کا قافلہ بچا کے سجاد شام سے کربلا پہنچے، چہلوں میں حسین تھا، سیدھے پہنچے بابا کی قبر پہ۔ زینب نے ایک مرتبہ اپنے بھائی کی قبر پہ ہاتھ رکھا، سجاد کو بلایا، سجاد کا ہاتھ پکڑ کے بھائی کی قبر پہ رکھ کے رو کے کہا بھائیا یہ اپنا سجاد سنبھالنے میں کس طرح بچا کے لائی۔ خیال تھا کہ ایک دن قیام کریں گے کربلا میں، لیکن چوتھا دن جب طلوع ہوا نا تو سجاد کہتے ہیں اماں اگر ہم چند دن اور رہ گئے نا تو یہ چند بیبیاں جو بچا کے لایا ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گی، چلو مدینہ چلیں۔ آزادارو
बीबियां मामलों पे सवार हो गई। एक मर्तबा सज्जाद कहते अम्मा जरा देख लो कोई रह ना जाए। आजाद और जब ज़ैनब ने एक एक बीबी और बच्चे को देखा तो एक मर्तबा रो के कहती बेटा मुझे हुसैन की मलका रुबाब नजर नहीं आ रही, अली असगर की माँ रुबाब काफले में नहीं। आजाद और जब सज्जाद ने मक्तल की तरफ देखा, कब्र हुसैन पे रुबाब रो रही है, काफले को छोड़ के सज्जाद आए अपनी माँ के पास, जनाब रुबाब को सलाम किया। आजाद और रुबाब ने आगे बढ़ के सज्जाद के कड़ियों वाले हाथों पे बोसा दे के पूछा बेटा क्यों आए हो? कहा बेटा हम जा रहे हैं मदीना, चलो मदीना चले। आजाद और रुबाब ने दुख भरा जुमला जा कहा बेटा सज्जाद मदीना जाए, मदीना वालियां मेरा मदीना में क्या है, मेरी सकीना शाम में रह गई, मेरा अली असगर करबला में है, मुझे कब्र अली असगर पे बैठे रहने दो, मैं कब्र अली असगर की मुजाविर बन के जिंदगी गुजार दूंगी। हुक्म इमाम हुआ, रुबाब चल पड़ी, काफिला मदीना पहुंचा। बस थोड़ी सी और ज़हमत देना इज़ान करामी, सज्जाद ने मदीना के बाहर पड़ाव डाला। बशीर इब्न जज़लम से कहा कि जाओ जाके ऐलान कर दो। पूरा मदीना उमंड आया। सज्जाद की आंखों से इस तरह आंसू थे, रुमाल तर हो जाता, दूसरा रुमाल तर हो जाता। एक बड़ा दुख भरा जुमला सज्जाद ने अपने नाना की कब्र को देख के मुखातिब होके फरमाया था, नाना जितना तूने अपनी उम्मत को अपने कुर्बा के साथ मोहब्बत करने का हुक्म दिया था ना, इसके बरअक्स अगर ये कहते कि मेरे अहले बैत पे जितना जुल्म कर सकते हो करना, तो नाना इससे ज्यादा जुल्म ना हो सकता जितना हम पे जुल्म ढाया। उम्मे कुलसूम ने नाना की कब्र को, नाना के शहर को देख के यहाँ मरसिया पड़ा था, मदीना तो जद्दे नाला तक मदीना, वो नाना के शहर में कबूल न कर। सीधी पहुंची बतूल की बेटी अपने नाना की कब्र पे। फितरत है, बच्चे पे जुल्म हो ना बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब कोई बड़ा नजर आए ना तो फिर उसके गले लग के फूट फूट के रोता भी है, एक एक मुसीबत भी बताता है। आजाद और ज़ैनब को करबला से कूफा तक, कूफा से शाम तक, शाम से मदीना तक कोई बड़ा नजर नहीं आया था। जो ही नाना की कब्र यहाँ पे पहुंची ना तो बीबी के सब्र के बंधन टूट गए। एक मर्तबा नाना की कब्र से लिपट के सबसे पहले अपने भाई का खून आलूद कुर्ता निकाल के नाना की कब्र पे रखा। जब कब्र रसूल ने हिलना शुरू कर दिया ना तो बीबी कहती है नाना तू ये खून आलूद कुर्ता बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं तेरे हुसैन को 70 कदम पे शहीद होते देखती रही हूँ। उस वक्त रो रो के कहा नाना तेरी उम्मत ने इसरे अजर रिसालत दिया, मैं पत्थर खाती रही, मुझ पे आग फेंकी गई, हाथों में रस्सियां डाली गई, हमारी चादरें छीनी गई। और एक इतना दुख भरा जुमला ज़ैनब ने नाना को मुखातिब करके कहा, नाना अगर नाम महरमों का मजमा ना होता मैं अपनी पुष्ट से कुर्ता उतार के तुम्हें दिखाती कि जालिमों ने मेरी पुष्ट पे कितना जुल्म किया। ऐसा ने करामी मदीना में मां की मसनद पे आ बैठी ज़ैनब, दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। गवर्नर मदीना ने यजीद को लिखा अगर ज़ैनब इसी तरह दर्स देती रही मदीना हमारे हाथों से निकल जाएगा। जालिम ने फिर शाम से हुक्म भेजा सज्जाद को, ज़ैनब को कैद करके शाम लाया जाए। अब यहाँ दो रिवायतें आज़ादारों, एक मिस्र की रिवायत भी है शाम की, क्योंकि जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की जागीरें शाम में भी थी और वहां भी थी। बहरहाल दोबारा जब ये मखदूमा इस जुर्म में कि अगर ज़ैनब खुतबे देती रही तो बगावत हो जाएगी, दोबारा कैदी बना के जब आज जहां बीवी की कब्र मुबारक है, खुदा करे वो दिन जल्द हम देखें कि उस मजलूमा की कब्र पे हम हाजिर हो। जालिमों ने जिनकी कब्रों पे भी जुल्म करने से इज्तनाब नहीं किया, खुदा उनको बर्बाद करे। उस फातिह शाम शरीकतुल हुसैन काफिला रुका हुआ है। रिवायत में है कि दरख्त था जहां हुसैन का सर अक़दस रखा गया था।
بیوی نے کہا کہ میں جا کے اس کو دیکھنا چاہتی ہوں. دیکھا تو آج بھی درخت سے خون ٹپک رہا تھا. بھائی کے غم میں روتے روتے بی بی پہ غش طاری ہو گیا. غش کھا کے بی بی گر گئی. زبان اجازت نہیں دیتی کہ کسان نے کس طرح ظلم کیا. پردیس میں اس مظلومہ کی شہادت ہوئی. خدا جانے کس طرح سجاد نے پھپھی کی قبر کھودی ہوگی. 15 رجب کا دن تھا. شام کے باہر بطول کی بیٹی سجاد قیدی امام اپنی قیدی ساتھی پھپھی کے لیے قبر کھود رہا ہے, رو بھی رہا ہے. فضا ساتھ ہیں. خدا جانے کس طرح تدفین کی. ازادارو فضا کہتی ہیں سجاد میں نے زندگی مانگی تھی بطول کی بیٹی کے ساتھ گزارنے کے لیے, اب مجھے اجازت دے دے میں زینب کی قبر کی مجاور بن کے بیٹھ جاؤں. ازادر امام نے اجازت دے دی. زینب کی قبر پہ فضا بیٹھی روتی ہیں, مجاور بنی ہوئی ہیں. یہ وہ ملکہ وفا تھی کہ جس نے مرنے کے بعد بھی, شہادت کے بعد بھی زینب کے ساتھ وفا کی انتہا کی. ازادارو آج ہمارا سلام و خدا جانے سجاد کس طرح اپنے سفر کی ساتھی زینب کو دفن کر کے کس طرح خالی ہاتھ مدینہ لوٹے ہوں گے. باقی رو رہے ہیں, سجاد رو رہے ہیں. آل محمد کا غم تازہ ہو گیا. واہ محمد آ, واہ حسین آ, واہ زینب آ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. بازاروں اور درباروں میں خطبے دینے والی ام المصائب کہ غم جو ہے وہ ختم ہوئے. بطول کی بیٹی پردیس میں مدینہ سے بہت دور شام کی خاک کی امانت میں چلی گئی.